بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ آج کا ٹاپک ہمارا کھانا کھانے سے متعلق سنتوں کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بیان کروں گا جو کھانا کھانے سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی سنت کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا یا کلی کر لینا، یہ پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت یہ نیت کرنا کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں، اس کھانا کھانے کے بعد جو مجھے طاقت حاصل ہوگی اس سے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کروں گا، یہ دوسری سنت۔ یعنی کہ جب بھی بندہ کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے وقت یہ نیت کر لے کہ میں جب یہ جو بھی کھانا میں کھا رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے جب میں اس کو کھا لوں گا تو کھانے کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں اپنی انرجی کو خرچ کروں گا، یہ دوسری سنت۔ اسی طرح تیسری سنت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اسی طرح چوتھی سنت اکٹھے بیٹھ کر کھانا، یعنی کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گھر میں اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، یعنی نہ کہ علیحدہ علیحدہ، اکٹھے بیٹھ کر کھانا یہ سنت ہے۔ اسی طرح کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے، یعنی جتنے لوگ جمع ہوں گے ایک ساتھ کھانا کھانے میں اتنی کھانے میں برکت ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان کو علیحدہ ہو کے کھانے کے بجائے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کھانا کھانا چاہیے۔ اسی طرح ہر مقدار کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی کہ جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قناعت کر لینا اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر لینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور قرآن شریف میں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو انسان کو قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے لیے جو ہے اس طریقے سے بیٹھنا کہ جیسے کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑے کر کے بیٹھے، کہ اس طریقے سے کہ آپ کی جو سرین ہے وہ زمین پر ٹکی رہے، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا کہ سرین بھی زمین سے اوپر رہے، یعنی کہ جو آپ کی جو سرین ہے وہ زمین سے اوپر رہے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح جوتے اتار کے کھانا کھانا چاہیے۔ اس طرح کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ بڑا موجود ہو تو ان سے پہلے شروع کرنا چاہیے، کہ جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں پہلے وہ کھانا شروع کرے، پھر چھوٹے حضرات جو ہے نا وہ کھانا شروع کرے۔ اسی طرح کھانا 3 انگلیوں سے جو ہے نا وہ آرام سے کھانا چاہیے، یعنی 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے آرام سے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھانے بیٹھے اور بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو بیچ میں یاد آ جائے کہ بھئی بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تھے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح کھانے میں پھونک نہیں مارنا چاہیے کھانے میں۔ اسی طرح دسترخوان پر مختلف کھانوں ہوں تو ہاتھ گھمانا جائز ہے، مینس کہ اگر بندہ دسترخوان پہ بیٹھا ہے تو دسترخوان پہ بیٹھتے وقت اگر اس کے پاس بہت سارے ڈشز آ گئی ہوں تو اس میں سے وہ جس ڈش کو کھانا چاہے وہ ہاتھ گھما کے اس ڈش کو لے سکتا ہے اور کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی جو ہے سنت ہے۔ اسی طرح گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا، یہ بھی سنت ہے، سرکہ ہونا چاہیے، شہد ہونا چاہیے۔ اور قرآن شریف میں سورہ محمد میں تو ارشاد بھی ہوا ہے کہ جب جنتی جو ہے جنت میں جائیں گے تو ان کو 4 نہر دی جائیں گی، 4 نہریں ہوں گی وہاں پہ، اور ان چاروں میں سے ایک نہر عسل کی بھی ہوگی، یعنی شہد کی۔ اور 4 نہریں کون سی؟ وہ نہر ایک پانی کی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، دوسری لبن دودھ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، تیسری خمر کی وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور چوتھی وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ تو یہ جو شہد اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا مختلف الوانہ، اس کا جو رنگ ہے وہ بڑا مختلف ہے، اور فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ تو شہد بھی بہت اچھی چیز ہے اور اس کو کھانا چاہیے، اور گھر میں رکھنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح تیز گرم کھانا نہ کھائے، یعنی کہ اگر کھانا بہت زیادہ تیز گرم ہو تو اس نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس کو دم پہ رکھیں، یعنی کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد کھانا چاہیے۔ اسی طرح آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہے
تو حتی الامکان یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ موقع دے کھانا کھانے کا، تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا ہے تو آپ خود ہی اکیلے کھائے جا رہے ہیں، اس کو پوچھ بھی نہیں رہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس خادم نے کھانا پکایا، یعنی کہ آپ کے گھر میں کوئی اگر خادم ہے، کوئی نوکر ہے جس نے آپ کو کھانا پکا کے دیا، تو جب وہ کھانا لے کر آ جائے تو 2-4 لقمے اس کو بھی دے دینا چاہیے۔ اور اگر اس کو کھانے میں شریک کر لیں اپنے ساتھ، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اگر شریک نہیں کرتے تو آپ 2-4 لقمے اس کو کھانے کے دے دیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد انگلیوں اور برتنوں کو، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو اور برتنوں کو چاٹ لینا چاہیے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز وہاں رہ جائے، کیونکہ کھانے کے ہر ایک ذرے میں کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز اگر دسترخوان پہ گر جائے تو اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح دسترخوان جو ہے آپ جب بچھائیں تو زمین پر بچھا کر کھانا چاہیے، نہیں کہ زمین پہ بچھائے، اس کے بعد دسترخوان، اس کے بعد پھر سب مل کے جو ہے کھانا کھا لیں۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، جب کھانا سے بندہ فارغ ہو جائے تو کھانا کھانے کے بعد دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا ہے، تو یہ دعا کر لینی چاہیے اللہ تبارک۔ اور اسی طرح یہ کچھ آداب تھے جو بتانا مقصود تھے کھانا کھانے سے متعلق سنتیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔